بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب. ٹھیک ٹھاک خیریت؟ اچھا. ہمارا جو پریویس لیکچر تھا دیٹ واز فار دی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دی ایجنٹ. بہت تفصیل سے ہم نے پڑھا. اس میں کچھ بیسکلی تو ہیڈنگز ہی لکھی ہوئی تھیں اور آپ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہیڈنگز جو آپ تھوڑا سا ان کو ڈسکشن جو ہمارے درمیان ہوئی ہے اس میں کون کون سی چیزیں بطور رائٹس ہیں اور کون کون سی چیزیں بطور ڈیوٹیز ہیں, اور جو ڈیوٹیز ہیں اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اٹ بیسڈ آن اٹ انٹائرلی بیسڈ آن دی social and moral values between of the social setup of our society. اور یہ وہ رائٹس اور وہ ڈیوٹیز ہیں جو کہ لا ریکگنائز کرتا ہے. لا بہت امپورٹنس دیتا ہے اپنے پارٹیز کے درمیان ہونے والے کانٹریکٹ کو, اور اس کانٹریکٹ میں ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس ریلیشن شپ کو ایک کے لیے لاجیکل ہوں. سو وی ہیڈ لانگ ڈسکشن اوور رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف این ایجنٹ. آج ہم کچھ اور ڈسکس کریں گے. تو ٹوڈے از پرنسپل اینڈ ایجنٹ 4 مینس کہ آج ہمارا پرنسپل اینڈ ایجنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. دس لیکچر از لیکچر 18. نیکسٹ لیکچر جو ہے اس میں ہم کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. یہاں پرنسپل اینڈ ایجنٹ کا آخری لیکچر ہے. تو دس از اٹ. یہ ہر دفعہ ظاہر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اپنے مین فریم کو کہ ہم کس فریم آف ریفرنس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. یہاں پہ ڈسکشن کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرنسپل اینڈ ایجنٹ کو اب یہاں پہ ختم کر رہے ہیں, اور نیکسٹ لیکچر جو کہ لیکچر نمبر 19 ہوگا اس میں کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. ایکسپیکٹ آپ سے یہی کیا جاتا ہے کہ اب آپ تھوڑی سی زیادہ توجہ کرنا شروع کر دیں اپنی اسٹڈیز پہ, کیونکہ ہم بیشتر حصہ اب کور کر چکے ہیں, اور اب ضروری ہے, اٹ از آلویز ریکمینڈیڈ فار دس ٹائپ آف ڈسکشن جو کہ اسکرین کے دوسری طرف سے آپ سے ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے, اس کے انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس ہیں اس طرح کی اسٹڈیز کے, کہ یو نیڈ ٹو لسن دی ٹاپک لیسٹ ٹوائس. اس سے زیادہ بھی کریں لیکن لیسٹ ٹوائس. ایک جب آپ کا ڈسکشن کا فرسٹ ایریا ختم ہو جائے پھر آپ دوبارہ پڑھ رہے ہوں گے, پھر آپ ایک دفعہ اور کر رہے ہوں گے اپنے فائنل ایگزامینیشن سے پہلے. لیکن فار انڈرسٹینڈنگ آف دی ٹاپک اور ٹاپکس یو نیڈ ٹو لسن اٹ ٹوائس. امید ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہوں گے. نہیں کر رہے تو ابھی بھی یو آر, دس از ناٹ ٹو لیٹ. ایک دفعہ اور سن لیجئے گا, سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, تاکہ آپ کو دیکھیے پڑھائی کا مقصد جو ہے اگر آپ کا صرف ایگزام پاس کرنا ہے, لوگ پڑھتے کیوں ہیں؟ اس سے اہم سوال یہ ہے کہ لوگ پڑھائی ہوتی کیوں ہے. اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت آپ کی عمر, اگر آپ ریگولر پڑھ رہے ہوں تو 18-20 سال کی عمر میں
آپ صرف پڑھ رہے ہیں, پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. اگر آپ کو 18-20 سال پہلے آپ کے ساتھ 2 بھینسیں پال لی جاتی تو اب آپ کے پاس 20 سال میں 40 بھینسیں ہو گئی ہوتی, 50 بھینسیں ہو سکتے, 100 بھینسیں ہو چکی ہوتی, تو آپ امیر ہو چکے ہوتے. تو لیکن آپ کے والدین نے اور پھر جو کمیونٹی ہے, جتنا آپ پڑھ رہے ہیں اتنے میں بڑے آرام سے 2 بھینسیں آ سکتی تھی. بہتر عقل مندی یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک سفسٹیکیٹڈ لائف سٹائل پہ رہیں. سفسٹیکیٹڈ لائف سٹائل پہ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے, اور آپ کو جب پڑھتے ہیں تو یو ڈو اے بیٹر جاب اور یو ڈو اے بیٹر بزنس. either case, if it is a business or it is a job, تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے with reference to your education. That helps you in making your life better. Understanding کی development is the baseline of the education. Learning, understanding, creating a vision. اگر یہ چیزیں آپ کو آپ کی تعلیم میں حاصل ہو رہی ہیں تو this is sufficient, this is good enough. تو اس پہ آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ آپ ضرور تھوڑی سی توجہ کریں کہ یہاں پہ صرف پیپر دینا مقصد نہیں ہے, بلکہ آپ اپنے آپ کو گروم اپ کریں, آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کریں, آپ اپنے آپ کو سمجھدار بنائیں. اس کے لیے تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جناب, پہلے ہم نے جو پڑھا تھا وہ ڈیوٹیز آف دی ایجنٹ پڑھا تھا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سم ٹائمز اٹ از دی پرسنل لائبلٹی. پرسنل لائبلٹی سے کیا مراد ہے؟ پرسنل کسے کہتے ہیں؟ پرسنل ہو گیا ذاتی حیثیت میں. اب ذاتی حیثیت میں ایجنٹ کی ذمہ داری کیا ہے, یہ ہمارے ٹاپک, اس پہ ہم ڈسکشن ابھی شروع کر رہے ہیں کہ what is the personal liability of the agent. ذاتی حیثیت میں کیسے؟ ایک تو ہو گیا نا ایک ایجنٹ, بطور ایجنٹ وہ ایک عام ریلیشن شپ کے تحت وہ ذمہ دار ہے, لیکن بعض دفعہ میں ایجنٹ کو اس کی پرسنالٹی میں ان پرسن جسمانی طور پہ, شخصی طور پہ اس کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. کس وقت میں؟ ویئر دی نمبر 1 ویئر دی کانٹریکٹ ایکسپریسلی پرووائڈ, جہاں کانٹریکٹ میں لکھا ہو کہ جی جو ایجنٹ ہے وہ پرسنل ذمہ دار ہوگا, جہاں پہ کانٹریکٹ میں ایکسپریسلی پرووائڈڈ ہو, جہاں کانٹریکٹ ایسا لکھا ہو جس میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہو, یا اس کانٹریکٹ کا جو آبجیکٹو ہے, یا اس کانٹریکٹ کا جو what it اس سے ڈرا کرتے ہوں from the contract, it draws up with the contract, it is expressly provided, اور ایز دا کیس میں بھی جہاں پہ یہ بات ثابت ہو اس کانٹریکٹ سے کہ ایجنٹ پرسنل لائبل ہے. نیکسٹ ہے جناب, ہم نے ڈیوٹیز میں پڑھا تھا ایجنٹ کی کہ اٹ واز دا ڈیوٹی آف دی ایجنٹ دیٹ he cannot negotiate in his own name, but however if some agent negotiate, if some agent express himself as he is the principal, agent جو ہے وہ اپنے آپ کو پرنسپل ظاہر کرے, جہاں ایجنٹ جو ہے وہ اپنے نام پہ خود سے نیگوشیٹ کرے, بلکہ بجائے اس کے کہ آن بہاف آف دی پرنسپل وہ نیگوشیٹ کر رہا ہو, وہ ہی اسٹارٹیڈ نیگوشیٹنگ ان ہز اون نیم,
کہ جی میرا کام ہے, میں آپ کو یہ پروڈکٹ پرووائڈ کروں گا, میں ہوں جو یہ سارے کام دیکھتا ہوں, کیسا را مٹیریل آتا ہے, اس را مٹیریل کو کیسے ہم کنورٹ کرتے ہیں پروڈکٹس میں, اور پھر پروڈکٹس آپ کے پاس کیسے پہنچ رہی ہوتی ہیں, سپلائی چین ساری مجھے پتہ ہے, تو میں اس کا ذمہ دار ہوں, میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. اگر کوئی ایسا ایجنٹ کہہ رہا ہو تو دین ہی از پرسنلی لائبل. دیکھیں جو گارمنٹس کے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں, ان گارمنٹس کے آؤٹ لیٹ میں اگر کوئی شخص یہ کلیم کرنا شروع کرے کہ جی یہ ٹائی جو ہے, یہ ٹائی پہ بالکل داغ نہیں لگے گا, بہترین ٹائی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوگا, بر نہیں آئے گا, اور وغیرہ وغیرہ, داغ نہیں لگیں گے, دھبا نہیں لگے گا, واشیبل ہے, اور تھنگز لائک دس. اور اگر نہ ہو تو آپ میرے پاس لائیے گا, میں آپ کو دوسری ٹائی پرووائڈ کر دوں گا, میں آپ کو ریپلیس کر کے دے دوں گا. دین بائی دی کنڈکٹ ہی از پرسنل لائبل. تب ڈائریکٹلی وہ خود اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہے. تب اس کو تب پرنسپل نہیں, بلکہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں چینج کروں تو کر کے دو بھائی, پرنسپل سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ نے چینج کرنا تو کیجئے. پرسنل لائبلٹی. سم ٹائمز جو پرنسپل ہے ہی لائکس ہمسیلف ٹو بی کنسیلڈ, وہ سامنے نہیں آنا چاہتا, وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ایجنٹ ہے وہی اس کو ریپرزینٹ کرے, وہ سامنے آئے بغیر بزنس کرنا چاہتا ہے. اٹ از نون ایز کنسیلڈ پرنسپل. اگر ملکوں کے حالات آپس میں اچھے نہ ہوں, انڈیا کی پروڈکٹ ہے گودریج کے نام کی ایک ان کی آرگنائزیشن ہے جو کہ مختلف قسم کی پروڈکٹس بناتا ہے. پاکستان کے انڈیا کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں. یا ان کے ایک اور پروڈکٹ ہے ڈیری پروڈکٹ, امول میرا خیال ہے اس کا نام ہے, امول کے نام سے وہ بناتا ہے. اٹ فیلز کمفرٹیبل, اگر ہمارے ملک کے قانون الاؤ کر رہے ہوں, گودریج اور امول جو ہیں وہ دے فیل کمفرٹیبل کہ ہم یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ریمیننگ ایز کنسیلڈ پرنسپل, ہمیں سامنے نہیں آنا. بعض موبائل کمپنیز جو دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتی ہیں وہاں پہ ایشوز سر اٹھاتے رہتے ہیں, جو اگینسٹ دی ٹیچنگ آف اسلام, اینڈ سبسیکوینٹلی میں بہت سوچ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, آپ کو پکچر بھی کلیئر ہو جائے اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں کنٹروورسیز اس لیول پہ آپ کو کنٹروورسیز کی طرف لے جانا نہیں چاہتا. تو ٹیچنگ آف اسلام, اور جو ہمارے پاس اگینسٹ دی ٹیچنگ آف اسلام کچھ ایسے ملک ہیں, اور وہاں پہ مختلف خاکے وغیرہ وغیرہ بنتے ہیں, جس کی وجہ سے ایسی موبائل کمپنیز کی پروڈکٹس کو لوگ پسند نہیں کرتے ان کو خریدنا. یا پھر آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے دیگر حالات, بڑی آسان بات ہے, اس طرح کے دیگر حالات کی وجہ سے پرنسپل وانٹس ٹو ریمین ایز کنسیلڈ. کنسیلڈ کا مطلب ہے چھپا ہوا. The principal wants to be concealed. Then agent is at the face. اس صورت میں بھی that is the personal liability. If something goes wrong, it becomes the personal liability of the agent, کیونکہ پرنسپل تو ہے ہی نہیں ہے. ہم نے کانٹریکٹ میں پڑھا تھا
incapability of some parties which cannot be sued, جس میں ہم نے خاص طور پہ دیکھا تھا کہ جیسے اگر کوئی فورن امبیسڈرز ہوں، ڈیلیگیٹس ہوں جو کہ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، اگر ہم ایسے پرنسپلز کی بات کریں جو اس قسم کے دیگر پرنسپلز جو ہیں جو کسی بھی حالت میں ان کے اوپر کیس فائل نہیں ہو سکتا، جو فورن ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں نا یار، ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، ان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے until unless they declared themselves کہ جی ہم پاکستان کے قانون کے تحت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تمام فورن امبیسڈرز کو جو ہائی کمیشنز ہوتے ہیں ان کو ایک تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ وہ they need to be if they are involved in some illegal activities، تو وہ اس کے لیے ان کے اپنے ملک میں، کیونکہ وہ اس ملک کے شہری ہیں. دیکھیں نا، پاکستان میں انڈیا کا ایک شہری آ کے رہ رہا ہے تو اس کو کچھ امیونٹی، امبیسڈر کو کچھ، جو ہائی کمیشن ہے اس کو کچھ اس کو کچھ امیونٹی حاصل ہے. اس امیونٹی کے تحت آپ پاکستان میں اگر کسی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ٹرائل جو ہے وہ پاکستان کے قوانین کے تحت نہیں ہوگا بلکہ انڈیا کے قوانین، جس ملک کے آپ شہری ہیں اس ملک کے قانون، صرف انڈیا نہیں بہت سارے اور ایسے سارے ہی ملک ادر دین پاکستان، ایسے امبیسڈر کا، ایسے ہائی کمشنر کا جو ٹرائل ہے وہ اس کے اپنے ملک میں تو ہو سکتا ہے، پاکستان میں نہیں ہوگا. یہ ایسی امیونٹی حاصل ہے. اور کچھ ایسے افراد جو کہ کسی بیرون ملک سے ہوں، ہائی کمشنر ہوں یا امبیسڈرز ہوں، وہ they cannot get into the contract with Pakistanis. تو اس صورت میں جہاں پہ پرنسپل، اگر پرنسپل ایک امبیسڈر ہے، ہائی کمشنر ہے، تو اس کو ہی کین ناٹ بی سوڈ، اس کے خلاف سو نہیں کیا جا سکتا، اس کے خلاف مقدمہ یا اس کو سو کا مطلب ہے کہ آپ سے ہرجانہ وصول کیا جائے، ہرجانہ وصول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسے شخص کے لیے جو ٹرائل ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے جو ریپرزنٹیٹیو ہے، جو اس کا ایجنٹ ہے، وہ پرسنل لائبل ہو جائے گا، اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا سکتا اور جاتا ہے. اگر کوئی ایجنٹ جو ہے وہ اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کرے، اپنی اتھارٹی سے بڑھ کے کام کر رہا ہو، اس کانٹریکٹ کو وائلیٹ کرے جو which is between the principal and the agent, and he goes beyond the scope of the contract, beyond the parameters of agency، تو پھر اگین دا ایجنٹ جو ہے ہی از پرسنل لائبل اس صورت میں، کیونکہ آپ نے وہ کام کیے جو کہ کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھے، آپ نے اپنی اتھارٹی کو ایکسیڈ کیا. اس سلسلے میں پرنسپل کے پاس اتھارٹی ہے، چاہے تو ایجنٹ کے کیے گئے کاموں کو وہ ایک کوریج دے سکتا ہے، اور کوریج اس انداز میں دے سکتا ہے کہ جو کوئی کام ایجنٹ نے کیے اس کو ریکٹیفائی کر دے، اسے کہا اچھا جی مجھے منظور ہے. اور اگر وہ ریکٹیفائی نہ کرے تو اس صورت میں ایجنٹ پرسنل لائبل ہوتا ہے، پھر ایجنٹ کی پرسنل لائبلٹی ہوتی ہے. پھر ایجنٹ نے پرسنل لائبلٹی، وہ ذاتی طور پہ ذمہ دار ہو جائے گا، ذاتی طور پہ ذمہ دار ہو جائے گا اگر ریکٹیفیکیشن حاصل نہ کر سکے بائی دی پرنسپل، اپنی اتھارٹی ایکسیڈ کرتا ہے. اگر ایجنٹ کسی قسم کے فراڈ کا مرتکب ہوتا ہے، کچھ اللیگل پیمنٹس کرتا ہے یا اللیگل پیمنٹس ریسیو کرتا ہے، تو کیونکہ اللیگلٹی میں آ گیا ہے
تو یہ لیگل معاملہ نہیں رہا. اب یہ اگین دس از بیونڈ دی اسکوپ آف دی پرنسپل, وہ اس کو ریکٹیفائی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اب قانون کے ایک اور قانون اس کے اوپر اپلائی ہو گیا ایجنٹ پہ, کسی قسم کی مطلب فراڈ کرنا شروع کر دیا. فراڈ آف کورس وہ اس کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے جو کہ پرنسپل اور ایجنٹ میں بنا ہوا ہے, تو فراڈ تو ایک کرائم ہے. وہ کرائم کے لیے اب ایجنٹ پرسنل لائبل ہے, فراڈ کرنے کی وجہ سے پرسنل لائبل ہے. ہر دو صورتوں میں, اگر وہ کوئی پیمنٹ کرتا ہے کسی اور شخص کو فراڈ سے, یا وہ کسی قسم کی پیمنٹس ریسیو کرتا ہے, تو جہاں کہیں بھی اس میں پیمنٹ سے زیادہ اہم لفظ جو ہے وہ فراڈ ہے. اگر ایجنٹ کسی قسم کا فراڈ کرتا ہے, اگر ایجنٹ کسی قسم کا فراڈ کرتا ہے, تو فراڈ کرنے کی وجہ سے اب وہ پرسنل لائبل ہے. فراڈ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے, اس میں یہ صرف پیمنٹس تک محدود نہیں ہے, not limited to the payments alone. Payments are also inclusive in fraud. اور نارملی اس وقت میں آپ کو پیمنٹس کا لفظ جو نظر آ رہا ہے, اس کے نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ فراڈ عام طور پہ پیمنٹس کی حد تک کیا جاتا ہے. تو اگر پیمنٹس کی حد تک فراڈ کمٹ کریں گے تو لائبلٹی دیٹ ول گو ٹو دی ایجنٹ, ناٹ ود دی پرنسپل. اور پرسنل لائبل مطلب پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے یار. فراڈ تو ظاہر ہے, فراڈ تو فراڈ ہے. اگر یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے پرسنل لائبلٹی پہ کہ although کانٹریکٹ میں ایسا ایکسپلسٹلی نہیں لکھا ہوا, خاص طور پہ بیان نہیں کیا گیا, لیکن here the agent, the customs, روایات, بزنس ایتھکس بتاتے ہیں, یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ for some particular matter the agent is personally liable. So if the customs make the agent liable, جو ملکی جو بزنس ایتھکس کے تحت ہیں, تو وہ پرسنل لائبل بن جائے گا. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پرنسپل نے اگر کسی شخص ایجنٹ کو مقرر کیا ہے ڈاکومنٹیشن کے لیے, ایکسپورٹ کرنے کی ڈاکومنٹیشن کے لیے, ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کس طرح کا ایجنٹ ہے. یہ ایک مخصوص قسم کا ایجنٹ, پچھلے لیکچر نمبر 1 اس پرنسپل اینڈ ایجنٹ کے 4 لیکچرز آج ہو رہے ہیں. ان 4 لیکچرز کے لیکچر نمبر 1 اور لیکچر نمبر 2 کو آپ نے توجہ سے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, تو پھر آپ یقینی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ میں کس ایجنٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر پرنسپل نے ایکسپورٹ کرنا ہو اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس نے ایک ایجنٹ کو مقرر کر رکھا ہو, تو now this is a liability of ایجنٹ کہ وہ ڈاکومنٹیشن مکمل کرے. کون سا والا ایسا ایجنٹ ہوتا ہے جو کہ اس قسم کی ذمہ داری ادا کرتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹیشن تیار کرتا ہے ایکسپورٹ کے لیے یا امپورٹ کے لیے. لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے لیے. اگر کوئی ڈاکومنٹیشن تیار کرنا ہے اور اس نے اس طرح کے ڈاکومنٹیشن کی تیاری میں کسی قسم کی کوتاہی کی ہے, تو اب پرنسپل نہیں بلکہ ایجنٹ پرسنل لائبل ہوگا کہ ڈاکومنٹس تو آپ نے تیار کرنے تھے, پرنسپل نے تو ایکسپورٹ کرنا ہے, آپ نے ڈاکومنٹس تیار کرنے تھے, آپ نے ایسے ڈاکومنٹس تیار نہیں کیے. تو اس لیگلٹی کے لیے یو آر یعنی آئی مین دی ایجنٹ ہی از پرسنل لائبل. ناؤ دس از ناٹ دی لائبلٹی آف دی پرنسپل. انہوں نے آپ کس حوالے یہ کام کر رکھا ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے.
Now یہاں تک ہم پڑھ رہے تھے لائبلٹی آف دی ایجنٹ. اب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں ٹرمینیشن آف دی ایجنسی. ایجنسی کے ختم ہونے کے کون کون سے طریقے پاسبل ہیں, ایجنسی کیوں کر ختم ہو سکتی ہے. Of course the agency is a relationship between two persons, two organization or persons. یہ ایک آپ کو اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی کمپنی کی یا کسی فرم کی, تو یہ فرم یا کمپنی ایک آرٹیفیشل پرسن ہے. آرٹیفیشل پرسن سے مراد یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈال سکتے, باقی وہ تمام یعنی جرمانے یا کچھ اور کام اس پر یہ والا پرسن پہ سزائیں دی جا سکتی ہیں جیسے کسی اور فزیکل پرسن کو دیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ آرٹیفیشل پرسن ہے, وہ آرگنائزیشن چاہے کمپنیز ہوں یا وہ فرمز ہوں, وہ ایک آرٹیفیشل. اسی طرح جس طرح کوئی ایک فزیکل پرسن بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے, فزیکل پرسن بزنس کر سکتا ہے, فزیکل پرسن سیلز ٹیکس ادا کر سکتا ہے, فزیکل پرسن پروفٹ کما سکتا ہے, اسی طرح ایک آرٹیفیشل پرسن جو ہے وہ بھی بزنس کر سکتا ہے, بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے, مختلف قسم کے ٹیکسیشن ادا کر سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اٹس اے ہیوج لسٹ. سو میں واپس آتا ہوں کہ ٹرمینیشن آف ایجنسی ویئر ٹو پرسنس, اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ دونوں طرف سے ایک پرسن ہو سکتا ہے. Maybe we are talking about two physical persons, maybe we are talking about two firms, two companies, a company and a person, a firm and a person. یہ مختلف قسم کے سیٹ بنتے ہیں where termination کے حوالے سے جب دو پرسنس کے بنائے کے درمیان کیے گئے کانٹریکٹ پہ عمل درآمد پورا ہو جائے, پرفارم ہو جائے, پرفارمنس کمپلیٹ ہو جائے, تو اس صورت میں ایجنسی جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایجنسی واز کریٹڈ, یہ مثال ہے, یہ میں آپ کو آن فیکٹ سے بتا رہا ہوں, لیکن اگر کوئی ایسی ایجنسی بنائی جائے کہ بقرعید پہ بکرے بیچنے, میرے پاس بہت سارے بکرے ہیں, لیٹس آپ میرے ایجنٹ مقرر ہو جائیں اور میں نے مختلف ملکوں میں, مختلف شہروں میں, مختلف منڈیوں میں آپ بطور ایجنٹ میرے بکرے بیچیں. جب آپ نے بکرے بیچ لیے, بقرعید ختم ہو گئی, تو ایجنسی ختم ہو گئی. اگر وہ بکرے بچ گئے تو وہ میرے پاس واپس جمع کرا دیں گے. پرفارم ہو گیا, جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. ایک بطور ایجنٹ آپ نے ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنی ہے, میرا کمرشل پلازا, دکانیں اور آفیسز وغیرہ, وہ آپ نے, میرا نہیں ہے بلکہ پرنسپل کی جانب سے کہہ رہا ہوں. پرنسپل اگر یہ کہے کہ جی آپ نے یہ کنسٹرکشن پوری کرانی ہے, اس کے لیے آپ کو میں ایجنٹ مقرر کرتا ہوں کیونکہ میں اور شہروں میں بھی کام کروں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ میرے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ, آپ میرے ایجنٹ کے طور پہ آپ کو یہ کام حوالے کر رہے ہیں کہ آپ مکمل کیجئے ایک بلڈنگ کو. تو آپ نے پرفارم کر لیا, آپ نے بلڈنگ پوری کر لی. کسی قسم کی امپورٹ کرنی ہے تو وہ امپورٹ پوری ہو گئی. آپ کو ڈاکومنٹس تیار کرنے تھے, ایجنٹ کو ڈاکومنٹس تیار کرنے تھے, ایجنٹ نے وہ ڈاکومنٹس تیار کر کے اور امپورٹ مکمل ہو گئی. چیزیں جو پاکستان میں پہنچنی تھیں وہ پہنچ گئیں, یا ایکسپورٹ کے حوالے سے جو چیزیں پاکستان سے باہر بھیجنی تھیں وہ چیزیں پاکستان سے باہر چلی گئیں.
پرفارمنس کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا, عمل درآمد ہو گیا. سو دیٹ از ون وے آف ٹرمینیشن آف ایجنسی پرفارمنس. ٹرمینیشن آف ایجنسی کا ایک اور طریقہ ہے, وہ ایگریمنٹ ہے بٹوین دی پارٹیز. یہ ہم جانتے ہیں کہ جو پرنسپل اور ایجنٹ ہیں ان کا ریلیشن شپ بنتا ہے ایک کانٹریکٹ کے اوپر. کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے تو ان کا ایگریمنٹ بنتا ہے, اور سم ہاؤ اگر یہ پرنسپل اور ایجنٹ اب اس دونوں میں سے کوئی بھی اس ایجنسی کو مزید آگے لے کے نہ چلنا چاہیں اور یہ سمجھیں کہ بس ہم ایجنسی یہاں پہ ختم کر دی جائے, کسی بھی حوالے سے اگر ایجنسی ختم کرنی ہو, کسی بھی حوالے سے اگر ایجنسی کو مزید آگے نہ لے کے چلنا چاہ رہے ہوں, تو اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایگریمنٹ ود میوچل کانسنٹ. دونوں اس چیز پہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے درمیان کانسنٹ ہے, ہم دونوں کے درمیان میں رضامندی ہے, اور رضامندی کے تحت ہم اس ایجنسی کو مزید آگے لے کے نہیں چلنا چاہتے, لہٰذا اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے. تو ٹرمینیشن کا ایک طریقہ جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایگزامپلس پہ غور کر رہے تھے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے, لیکن بطور ایجنٹ ایک بلڈنگ بنانی ہے, لیکن آپ ایک اس بلڈنگ کو یا روڈ بنانی ہے تو اس روڈ کو یا کچھ امپورٹ کرنا ہے تو اس امپورٹ کو مکمل کرنا, یا پھر اگر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس ایکسپورٹ کو مکمل کرنا آپ کے لیے پاسبل نہیں رہا بطور ایجنٹ. دیر کوڈ بی مینی ریزنس جس کی وجہ سے آپ اب مزید آگے تک آخر تک یہ کام نہیں کر سکتے. تو ود دی میوچل کانسنٹ آف دی پارٹیز ایک اور ایگریمنٹ بنا کے اس نئے ایگریمنٹ کی بیس پہ پہلا ایگریمنٹ جو ایگزسٹنگ ایگریمنٹ ہو اس کو اب مزید آگے کیری آن نہیں کرنا چاہتے, اس کی وجہ سے آپ نے جو ایجنسی ہے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا کوئی پروسیس ان بٹوین ہو, جیسے میں بتا رہا تھا بلڈنگ امپورٹ یا ایکسپورٹ جاری ہو اور اس کو مزید آگے نہیں رکھنا چاہتے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پرماننٹ ایجنٹ مقرر ہیں, جتنی بلڈنگز بن رہی ہیں وہ ایک ایجنٹ نے بنانی ہے, جتنی امپورٹ ہونی ہے وہ ایک ایجنٹ نہیں ایک ہی ایجنٹ نے کرنی ہے, اور جتنی ایکسپورٹ ہونی ہے وہ ایک ہی ایجنٹ نے کرنی ہے. لیکن سم وے ایجنٹ جو ہے وہ کہتا ہے جی میں مزید کام نہیں کرنا چاہتا, اب تک کے جتنے کام تھے وہ مکمل ہو گئے. جو آپ کے 100 بلڈنگز میں سے 98 بن گئی ہیں یا 96 بن گئی ہیں یا 50 بن گئی ہیں, اور میں اس کے بعد مزید آگے نہیں بنانا چاہتا, لیکن 85 میں نے مکمل کر دیے. آپ کے ہر سال 100 شپمنٹس جو ہیں وہ پاکستان پہنچتی ہیں, امپورٹ ہوتی ہیں. اس وقت ان 100 شپمنٹس میں سے میں 20 شپمنٹ کر چکا ہوں جو آپ کی مکمل کر چکا ہوں, پاکستان میں پہنچ چکی ہیں, آپ کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئی ہیں. آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے جس میں سے 200 آپ نے کنٹینرز بھیجنے ہوتے ہیں. اس وقت تک آپ ان 200 میں سے 40 کنٹینر جو ہیں وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں, یہاں تک کہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. میں مزید آگے کام نہیں کرنا چاہتا. جب میں مزید آگے کام نہیں کرنا چاہتا تو پھر لیٹس گیٹ انٹو دی ایگریمنٹ کہ اس ایجنسی کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے, ہم اس کو اس سے آگے لے کے نہیں چلیں گے. پریکٹیکل فیلڈ میں یہ ایک بہت کامن فینومینا ہے. ایجنسیز جو ہیں وہ ٹرمینیٹ ہوتی ہیں بائی ایدر اینڈ on the basis of the agreement. This agreement may be initiated by the agent, or this agreement may be initiated by the principal. But either case ایسے ایگریمنٹس جو ہیں, ایسے کانٹریکٹس جو ہیں ان کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے آن دا بیسس آف اندر ایگریمنٹ. یہ ہم بات کر رہے ہیں دوسرے ایک اور ایگریمنٹ کی. پہلا ایگریمنٹ جو تھا
وہ ایجنسی کریٹ کرنے کا تھا، لیکن اگر اس ایجنسی کو مزید آگے کیری آن نہیں کرنا چاہتی ہیں پارٹیز تو پھر ایک اور ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، ایجنسی ایگریمنٹ کے علاوہ ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے جس کے مطابق اب ایجنسی کو مزید آگے کیری آن نہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں یار، ڈیتھ آف ایدر پارٹی، کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے ان کا اگر انتقال ہو جائے، یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ابھی کسی پرسن کی، اور پرسن میں ہم نے ذکر کیا تھا ایک آرٹیفیشل پرسن کا، اور آرٹیفیشل پرسن سے مراد ایک کمپنی اور ایک فرم بھی شامل ہے۔ جو کمپنی تو ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے، اس اپنے کورس کے آلموسٹ اینڈ پہ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن فرمز کے لحاظ سے دیکھیے فزیکل پرسن تو اس کی جان نکل گئی اور وہ فوت ہو گیا، دیٹ از ویری مچ پاسبل سو، لیکن اگر ہم بات کر رہے ہوں فرم کے لیے تو فرم کیسے فوت ہو سکتی ہے؟ فرم تو آرٹیفیشل پرسن ہے جی، فرم جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو بہت تفصیل سے پڑھا ہوا ہے کہ فرم کے ختم ہونے کا کون کون سے طریقے ہیں، کورٹ انٹروین کیسے کرے گی، پارٹنرز کیسے مناسب سمجھیں گے کہ اس فرم کو اب ڈیزالو کر دیا جائے تھرو کورٹ اور تھرو جو فرم کے پارٹنرز ہیں وہ کیسے اس کو ختم کر رہے ہوں، یہ ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے۔ اور جیسے ہی یہ فرم ڈیزالو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرم اب مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، دس از اٹ۔ فزیکل لوگ بھی انتقال کرتے ہیں، فزیکل لوگ جو انتقال کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہر ایک کو پتہ ہے کیسے انتقال کر گئے۔ جب انتقال کر گئے تو ان کی مرنے والوں کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز جو ہیں وہ if they fall under the category of some law that is something different, but mostly وہ اپنے تمام رائٹس اور اوبلیگیشنز کو ختم کر کے وہ ختم ہو جاتے ہیں at the time the person ends up۔ لیکن یہ فزیکل پرسن، لیکن جو ہمارے لیگل پرسن ہوتے ہیں، جو لیگل اینٹیٹیز ہوتی ہیں، جو آرٹیفیشل پرسن ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو جب ڈیزالو کیا جاتا ہے، جب فرم کو ڈیزالو کیا جاتا ہے یا کمپنی کو ڈیزالو کیا جاتا ہے، ہر دو صورتوں میں سمجھنے کے لیے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرم، متعلقہ فرم یا کمپنی جو ہے اب وہ مر گئی ہے، اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ ڈیزالو مین لیکویڈیٹ ہو جانا، ختم ہو جانا، اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ سو جو ڈیتھ آف ایدر پارٹی اٹ ٹرمینیٹس دی ایجنسی۔ اب پارٹی ہی موجود نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک، یا پرنسپل یا ایجنٹ ہی موجود نہیں ہے۔ جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو جو پھر ایجنسی یا کانٹریکٹ جو ہے وہ اپنی موت خود مر گیا، دوسری طرف پارٹی نہیں ہے، تو یہ دی کانٹیکٹ بٹوین دی پرنسپل اینڈ ایجنٹ، اس میں سے ایک شخص اب ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ موجود نہیں ہے، وہ اویلیبل نہیں ہے، اور پرماننٹلی کچھ ٹائم کے نہیں بلکہ پرماننٹلی اب وہ اویلیبل نہیں ہے۔ جب وہ پرماننٹلی اویلیبل نہیں ہے تو اس کی لائبلٹیز کون پوری کرے گا؟ ظاہر ہے کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورت میں جو ایجنسی ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے، اب سگنیچری زندہ نہیں رہا۔ ہر دو صورتوں میں فزیکل موت آ گئی ہے اس کو، یا ایز بینگ دی لیگل پرسن اس کو موت آ گئی، اب وہ موجود نہیں ہے۔ سو ڈیتھ آف ایدر پارٹی پہ
جو ایجنسی ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے. تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تھک گئے ہیں؟ چاہیں تو درمیان میں چھوٹا سا بریک کر لیں اور پھر یہیں سے آگے پڑھنا شروع کر دیں, اور اگر آپ نہیں تھکے ہیں تو ہم کیری آن کرتے ہیں. اصل دیکھیے, جو ہم لوگوں نے کہیں پہلے بھی بات کی ہے کہ اسٹیٹسٹکس, انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس ہے, اس کے مطابق جو آپ کا ذہن بہترین کام کرتا ہے وہ ہے فرسٹ 20 منٹس. سیکنڈ 20 منٹس میں آپ چیزوں کو کچھ سے 30%, جسٹ 30%, فرسٹ 20 منٹس 100% آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ 20 منٹس میں 30% آپ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں, 70% آپ ایبزارب نہیں کر رہے ہوتے. انٹل انلیس ہمیں, اور اس کے بعد پھر جو اس کے اگلے جتنا بھی ٹائم ہو اس میں آپ جسٹ مزید آگے نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. And you need a break of 10 minutes whenever there is some issue like this. You need to have a break of 10 minutes. آپ کو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو اس کو جسٹ 20 منٹ کے بعد, بعض ویسے یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے کہ آپ کتنا ایبزارب, کتنی دیر تک ایبزارب کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اگر آپ ایبزارب نہیں کر رہے تو پھر بہتر یہ ہے, کیونکہ ریلیشن شپ جو ہے وہ تھرو اسکرین ہے, تو بہتر بات تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا بریک کر لیا کریں, نہ صرف اس لیکچر کے لیے بلکہ اس کے علاوہ بھی لیکچرز کے لیے بریک کر لیں, تھوڑی دیر آرام کر لیں, ہیو اے کپ آف ٹی, باہر نکلیں, ایک گہرے اچھے ٹھنڈے سانس لیں اور اس کے بعد واپس آگے شروع کر لیں. دین یو کین ورک فار آورز, کئی گھنٹے کام کر سکتے ہیں. ادروائز آپ اگر تھک گئے تو اس صورت میں آپ کا پوٹینشیل آف انڈرسٹینڈنگ وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے, اور آپ پھر مزید آگے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں چیزیں. پرسن ٹو پرسن ایسے ویری کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹیون اپ کر سکیں, میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو, آپ یو آر لیس دین 1%, اگر آپ اپنے آپ کو ٹیون اپ کر سکیں اور اس ٹیوننگ کے بعد اپنے آپ کو اتنا سمجھدار بنا سکیں, تو سمجھداری کے بعد آپ کئی گھنٹے تک بھی کام کر سکتے ہیں. اسٹیٹسٹکس میں نے آپ کو بتا دی, لیکن اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں. میں اسی حوالے سے آگے بتا رہا ہوں کہ آپ کے یہ اسٹیٹسٹکس بے شک ویری کرتے ہیں, لیکن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف یو کوڈ ٹرین یور سیلف, میں اس کا لفظ استعمال کرتا ہوں ٹیون کا. موٹر سائیکل کی ٹیوننگ ہوتی ہے نا فائن کرنے کے لیے, یا گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی ہے فائن کرنے کے لیے, تو اگر اپنے آپ کو ٹیون کر سکیں, اپنے آپ کو ٹرین کر سکیں, تو اس صورت میں آپ کے پاس بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ زیادہ عرصے تک, 20 منٹ کے لیے نہیں بلکہ زیادہ عرصے تک آپ چیزوں کو کی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے. لہذا جو یونیورسٹیز میں جہاں پہ اپنے آپ کو ٹیون کر چکے ہوتے ہیں پڑھائی کے لیے, وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے تک کی بھی مسلسل پڑھائی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو تقریباً گھنٹہ یا اسی طرح آپ کا ٹوٹل لیکچر ٹائم ہے, جس کے بعد آپ ایک گیپ کر لیتے ہیں. بعض یونیورسٹیز میں, اور خاص طور پہ اگر ہم بات کر رہے ہوں ایم ایس کی کلاسز کی, تو ایم ایس کی کلاسز کافی کلاس, ایم ایس آپ کو پتہ ہے نا ایجوکیشن لیول پہ کہاں آتے ہیں. بیچلر ڈگری کے بعد ماسٹرز کرنا ہوتا ہے, اور اگر بیچلر ڈگری 4 ایئرس کی ہو تو اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی ایم ایس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. ورنہ آپ
لے سکتے ہیں، بیچلر کے بعد آپ ڈائریکٹلی ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ آپ چلے جائیں گے ماسٹرز کرنے کے لیے. آپ کے اپنے آپ کی ٹریننگ وہ بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے، اس پہ آپ کو اچھا اسی حساب سے اپنے آپ کی ٹریننگ کا آپ کو ایک بات بتاؤں. بعض لوگوں کو صبح اٹھنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ فینومینا آپ کو ڈسکس کرنے لگوں. بعض لوگوں کو صبح اٹھنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. کر کے دیکھیے گا، بہت آسان سا طریقہ ہے. whatever is your name, say your name is Ahmed, تو before getting into sleep آپ جب بستر میں لیٹ گئے، زیادہ تر لوگ مجھے امید ہے کہ آپ بھی دعائیں پڑھتے ہوں گے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، مرحومین کے لیے آپ دعائیں پڑھتے ہوں گے. اس کے بعد آپ جب بالکل سونے کے لیے اب تیار ہو گئے ہیں تو اس وقت میں آپ نے اپنے آپ کو آواز دینی ہے، احمد مجھے خود کو، اور تھوڑا سا اونچی آواز میں کہ آپ کے کانوں تک یہ آواز جائے، وسپر نہیں کرنا. اٹ شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر. آوازیں کہ بھائی احمد مجھے صبح 5 بجے 6 7 جو بھی آپ ٹائم مناسب سمجھتے ہو جس پہ آپ اٹھنا چاہ رہے ہو 7 بجے اٹھا دینا بھائی، اور اس کے بعد آپ سو جائیں. ول یو بلیو کہ 7 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی. اٹ ہیپنس ایوری ٹائم. یو کال یور سیلف. اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کانشیس آپ کا جو ہے وہ اس ٹائم پہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ آپ کو ایک کال دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن موسٹ آف دا کیسز میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. ایکسیپشنل کیسز ایک الگ ہیں، لیکن موسٹ آف دا کیسز میں. اور اگر اپنے آپ کی ذمہ داری اپنی بنا کے سوئیں، ایک تو ہوتا ہے نا صرف کال کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا. یہ باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. بس ایک جملہ اور کہ اگر آپ اپنے آپ کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں، اگر آپ اور آپ ہیں اس قابل، اگر آپ کیپیبل ہیں اپنے آپ کو ذمہ دار بنانے کے، تو پھر آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. مشکل سی باتیں پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. اس وقت تو مقصد یہ تھا کہ آپ ایک چھوٹا سا بریک دیتے ہیں. اگر آپ تھک گئے ہیں اس کے بعد پڑھائی شروع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آگے شروع کرتے ہیں. یہ جناب سے پہلے پڑھا تھا کہ ڈیتھ آف ایدر پارٹی، انسینٹی آف ایدر پارٹی، انسین ہو جانا، دماغی طور پہ درست نہ رہنا، اب ذہنی طور پہ کیپیبل نہ ہونا. انسینٹی ہم پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لہٰذا یہاں پہ انسینٹی کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں کریں گے. یہاں پر آپ کو ایک ریفرنس دینا ہے کہ انسینٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ درست نہیں رہے. اگر کوئی بھی پارٹی ذہنی طور پہ درست نہ ہو اور انسینٹی کو ثابت کرنا، عدالت اگر کوئی شخص سمجھتا ہے، اگر مسٹر اے سمجھتا ہے کہ مسٹر بی انسین ہو چکا ہے، تو اس کے لیے وہ اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا بھائی تم پاگل ہو گئے، بلکہ اس کے لیے ہی نیڈس ٹو گو ٹو دی کورٹ. اور کورٹ جو ہے وہ میڈیکل بورڈ وغیرہ ہم لوگ ڈسکس کیا ہوا ہے، آپ کو صرف ریمائنڈ کر رہا ہوں، میڈیکل بورڈ وغیرہ بنا کے پھر دیکھتی ہے کہ کیا مسٹر بی انسین ہو گیا یا نہیں ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اس کا دماغ درست طور پہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر اس کو دماغ درست طور پہ کام نہ کر رہا ہو تو دونوں صورتوں میں، بے شک وہ پرنسپل ہو یا ایجنٹ ہو، ہر دو صورتوں میں جو ایجنسی ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے، ایجنسی ختم ہو جاتی ہے، ایجنسی کا رول جو ہے وہ اٹ اینڈز اپ. جو اگر پرنسپل انسالوینٹ کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. انسالوینٹ کا مطلب ہے بینکرپٹ ہو جانا، یعنی دیوالیہ ہو جانا، یعنی اپنی ادائیگیاں نہ کرنے، اپنی ادائیگیاں کر سکے ایسا قابل نہ رہنا، پیسے ختم ہو جانا، ایسٹس لیکویڈیٹ ہو جانا، اب آپ پیمنٹس نہیں کر سکتے اپنی، اس کو انسالوینسی کہتے ہیں.
اگر پرنسپل انسالوینٹ ہو جائے یعنی ادائیگیاں نہ کر پا رہا ہو یعنی دیوالیہ ہو جائے تو اس صورت میں پرنسپل جو ہے تو اس صورت میں جو ایجنسی ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے. انسالوینٹ قرار دینا کس کا کام ہے؟ اگر اگر اے انسالوینٹ ہو گیا ہے تو اس کی انسالوینسی کے لیے اور بی ایسا سمجھتا ہے کہ یہ اے انسالوینٹ ہو گیا تو سیم بالکل میں واپس اگلی پچھلی سائڈ پہ ڈال رہا ہوں جس طرح انسینٹی کے لیے اسی طرح مسٹر بی جو ہے ہی ول گو ٹو دی کورٹ اور کورٹ جس طرح میڈیکل بورڈ بناتی ہے اسی طرح کورٹ جو ہے وہ مختلف اور طریقوں سے چیک کرتی ہے کہ اس کے بینک میں کتنے پیسے ہیں, اس نے کتنی لائبلٹیز ہیں, اس کے کتنے ایسٹس ہیں, کیا یہ اپنی پیمنٹس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتے. اور اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ انسالوینٹ ہو گیا تو کورٹ بائی ورچو آف دی لا یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ اب دی سبجیکٹو پرسن از انسالوینٹ. یہ بھی ویسے ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. اگر کوئی شخص انسالوینٹ اگر کوئی پرنسپل انسالوینٹ ہو جائے, اگر پرنسپل اپنی ادائیگیاں نہ کر سکتا ہو, اگر پرنسپل جو ہے وہ تو اب اس کے ایسٹس کس کے ہیں؟ اگر یہ انسالوینٹ ہو گیا تو اس کے ایسٹس کس کے ہیں؟ اس کے ایسٹس ہیں اس کے قرض داروں کے جس نے اس کو کہ اس نے جن کو ادائیگی کرنی ہے. تو جو اس کا بزنس ہے وہ کس کا؟ وہ بھی اس کے قرض خواہوں جو قرض جن سے لیا ہوا ہے ان کو اس کو پیمنٹ کرنی ہے. لہٰذا اب یہ بزنس اس کا نہیں رہا. جب اس کا بزنس نہیں رہا تو اس نے جو بزنس سے متعلق مختلف کانٹریکٹ کر رکھے تھے اور اس میں سے ایک کانٹریکٹ کا نام ایجنسی ہے, یعنی اس نے کچھ لوگوں کو ایجنٹ مقرر کیا ہوا تھا, کسی شخص کو ایجنٹ مقرر کیا ہوا تھا. اب وہ جو ایجنسی ہے وہ بھی ٹرمینیٹ ہو جائے گی. اب یہ پیمنٹ سے نہیں کر سکتا نا, تو اس کے ایسٹس ہیں ہی سارے کے سارے, تو اب یہ بزنس سے نہیں کر سکتا, اب یہ ایجنسی نہیں کسی کو دے سکتا ہے. لہذا یہ شخص جو ہے یہ انسالوینٹ قرار پایا. بیشتر ساری حالتوں میں, بیشتر بھی نہیں بڑی تمام حالتوں میں جہاں پرنسپل انسالوینٹ ہو جائے ایجنسی ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے. اور بعض مخصوص حالات ایسے ہیں, بعض کم طرح کے ایجنٹ ایسے ہیں کہ اگر وہ انسالوینٹ ہو جائیں تو بھی ایجنسی جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے, تب بھی ایجنسی ختم ہو جاتی ہے. وہ کون سے حالات, وہ کون سے ٹائپ کے ایجنٹس ہیں کہ جو انسالوینٹ ہو گئے تو اس صورت میں ایجنسی ختم ہو جائے گی؟ میں آپ کو بتا نہیں رہا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پرنسپل اینڈ ایجنٹ کے لیکچر نمبر 1 اور 2 پہ جائیں, جہاں پہ آپ کلاسز اور ٹائپس آف ایجنٹ پڑھیں گے, جس میں آپ پڑھیں گے کہ ایجنٹ جو ہے وہ پرسنل کہ وہ کس ٹائپ کا ایجنٹ ہے. کیا وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں پیمنٹس کروانا, مشینوں کی ایرکشن کروانا, مشینوں کا ٹیسٹ رن, مشینوں کا وغیرہ وغیرہ ذہن میں ہے آپ کے, اس کو ایک نظر دیکھیے. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ایسے کون سے ٹائپ کے ایجنٹس ہیں کہ اگر ایسا ایجنٹ انسالوینٹ ہو جائے, بینکرپٹ ہو جائے, دیوالیہ ہو جائے, پیمنٹس نہ کر سکتا ہو. جو شخص پیمنٹ نہیں کر سکتا وہ گارنٹی نہیں دے سکتا. تو اگر کوئی ایسا شخص, کوئی ایسا ایجنٹ ہے جو ایسے کام نہیں کر سکتا تو اس صورت میں جو ایجنسی ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے. ضرور دیکھیے گا ابھی اگر آپ کو یاد نہیں ہے, اور اگر آپ کو یاد ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ فبیہ بہت اچھی بات ہے. آپ کو یاد ہیں کون سے ٹائپ کے ایسے ایجنٹس ہیں. اگر نہیں یاد تو پھر بے شک ابھی ہی لیکچر نمبر 1-2 پہ جائیے اور وہاں پہ چل کے آپ کو پتہ لگے گا کہ کون سے ایسے ایجنٹس ہیں جو کہ جن کی انسالوینسی سے ایجنسی ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے.
ہم نے اس کو بہت زیادہ تفصیل سے اس لیے نہیں دیکھیں گے کہ یہ چیز ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے ٹرمینیشن آف ایجنسی میں، جس میں ہم نے دیکھا تھا ڈیتھ آف ایدر پارٹی. ڈیتھ آف ایدر پارٹی جو ہے وہ تو فزیکل پرسن. یہاں پہ الگ سے ایک اور دفعہ بڑھانے کے مقصد، وہاں پہ ڈیتھ آف ایدر پارٹی، ڈیتھ ایک الگ لفظ ہے، ڈیزولوشن ایک الگ لفظ ہے. ڈیتھ کا مطلب عام طور پہ اٹ از ایسوسیٹڈ ود فزیکل پرسنس، عام لوگوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح اس کے ساتھ جو لفظ ایسوسیٹڈ دیٹ دس از ڈیتھ، فوت ہو جانا. جبکہ فرمز اور کمپنیز کے ساتھ جو لفظ ایسوسیٹ ہے دیٹ از ڈیزولوشن، ڈیزالو ہو جانا. یہاں پہ ڈیزولوشن الگ سے اس وجہ سے بتایا، میں نے الگ لکھ لیا تھا لیکن الگ سی سلائڈ بنا لی تھی، لیکن with the passage of time the relationship between us has grown up a lot. تو مجھے ایسے اب محسوس ہونے لگا ہے کہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اس حد تک ڈیولپ ہو چکی ہے کہ یو کین ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ ڈیزولوشن اور ڈیتھ کا کیا فرق ہے، ڈیزولوشن کس لفظ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اور ڈیتھ کس لفظ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. آئی بلیو ان یو کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہوں گے، اسی لیے میں نے اسی موقع پہ آپ کو سمجھا دیا تھا، اس موقع کا الگ سے انتظار نہیں کیا تھا. آگے دیکھیں صاحب، ڈسٹرکشن آف سبجیکٹ میٹر. اگر ایکسپورٹ کرنے لگے، ایکسپورٹ کون کرتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایجنٹ مقرر کیا ہے اور سونامی آ گیا، تو جو پورٹ پہ کھڑا ہوا سامان ہے اب وہ دیٹ گوز انٹو دا سی، اب وہ جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، ڈسٹرائے ہو گیا. تو اس صورت میں بھی جو ایجنسی ہے وہ ٹرمینیٹ. پھر ایجنٹ کس چیز کا، جب آپ کے پاس وہ کنٹینر ہی موجود نہیں ہے جو آپ نے ایکسپورٹ کرنے تھے، وہ کنٹینر ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ایجنسی کس چیز کی؟ وہ سامان جو آپ نے بھیجنا، تو جو جس مٹیریل کے متعلق ایجنسی بنائی گئی تھی وہ مٹیریل ہی اب ایگزسٹ نہیں کرتا، تو پھر ایجنسی ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر ایجنٹ ریجیکٹ کر دے کہ جی میں آپ کے ساتھ اب بطور ایجنٹ کام نہیں کرنا چاہتا، اب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دا ٹیم، میں آپ کے انڈر اب ایجنٹ نہیں رہنا چاہتا، تو بھی ایجنسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور آئی وش کہ آپ اس جگہ تک پہنچے، اگر آپ ایجنٹ بنے اور آپ ایجنسی چلائیں، تو میں آئی وش کہ آپ ایسے موقع تک پہنچے جہاں کہیں جی میں اب ایجنسی نہیں چلا رہا، میں اب دوسری شوز میں آ رہا ہوں، اب میں پرنسپل بنوں گا، اب میں اور لوگوں کو ایجنسیز دوں گا، تو میں آپ کے ساتھ مزید ایجنٹ نہیں رہنا چاہتا. دیٹ از دی موسٹ آف دا ٹائم دیٹ از دا اپر اسٹیپ. آپ ایجنٹ سے پرنسپل کے شوز میں آ گئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو گروم اپ کر لیا ہے. بعض دفعہ میں اگر پرنسپل جو ہے وہ کانٹریکٹ کو وائلیٹ کر رہا ہو اور درست طریقے پہ کام نہ کر رہا ہو، تو اس صورت میں بھی ایجنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ میں اس ایجنسی کو مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. ریلوکیشن اور ٹرانسفر بائی دی پرنسپل. جیسے کہ واپس والی سلائڈ پہ آ رہا ہوں، جیسے کہ ایجنٹ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ ایجنسی کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ ایجنسی نہیں رکھنا چاہتا، اسی طرح پرنسپل کو بھی یہ حق ہے کہ وہ کہے گا جی میں ریلوکیٹ کرتا ہوں یا ٹرانسفر کر رہا ہوں اس ایجنسی کو آپ کے پاس سے، یعنی اب آپ میرے ایجنٹ مزید نہیں رہے، یعنی آپ وہ کہتا ہے کہ جی بس دس از اٹ، اب مزید آگے آپ کے ساتھ کام نہیں ہوگا. تو اس صورت میں بھی ایجنسی جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے. آگے دیکھتے ہیں، بس آسان سے ہے. لو جی آگے تو ختم ہی ہو گیا. تو دس از اٹ. نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہمارا آربیٹریشن سے متعلق ہوگا. آربیٹریشن
جب شروع کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے بزنس میں اگلے سٹیپس کی طرف چل رہے ہیں کہ آربیٹریشن بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. آربیٹریشن ایک طرح کا ناٹ ایگزیکٹلی جسے کہتے ہیں نا جرگا. سو اٹ از ایک طرح کا جرگا. اس کے بہت سارے لمیٹیشنز ہیں. ان لمیٹیشنز کے ساتھ ہم اس کو ضرور ایٹ لیٹر اسٹیج ڈسکس کر رہے ہوں گے. سو جناب دس از اٹ. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارا لیکچر آج تک کا پورا ہوا. نیکسٹ جو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے دن میں ہی, اگلے دنوں میں جب بھی موقع ملتا ہے تو اس وقت میں ہم آربیٹریشن کو شروع کریں گے. آربیٹریشن 1, 2, 3, 4 جو ہمارے جتنے لیکچرز ہیں وہ ہم آربیٹریشن کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہوں گے. مین اسٹریم ظاہر اب تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی. مین اسٹریم الگ ہے, اس کا لیکچر نمبر کون سا ہوگا اور آربیٹریشن کو کون سا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.